अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफ़द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 25 सूरतुल जासिया की आयत नंबर 17 ता 26 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने के शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतैनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्र मख्तलफू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम इन्न रब्बका यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्रि फत्तबिहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। इन्नहुम लन युग़नू अन्का मिनल्लाहि शैआ व इन्नज़्ज़ालिमीन बअदुहुम औलियाउ बअद वल्लाहु वलियुल मुत्तक़ीन। हाज़ा बसाइरु लिन्नासि व हुदं व रहमतुल लिक़ौमि युक़िनून। अम हसीबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्याति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। व खलक़ल्लाहुस्समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत व हुम ला युज़लमून। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहुल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरी
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا تو اسی راہ پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو۔ بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ڈر والوں کا دوست اللہ۔ یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا اور اللہ نے اسے با وصف علم کے گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں۔ وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ معزز ناظرین،
یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. تفسیر یعنی امر دین اور بیان حلال و حرام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث میں اور علم زوال اختلاف کا سبب ہوتا ہے. اور یہاں ان لوگوں کے لیے اختلاف کا سبب ہوا، اس کا باعث یہ ہے کہ علم ان کا مقصود نہ تھا، بلکہ مقصود ان کا جاہ و ریاست کی طلب تھی. اسی لیے انہوں نے اختلاف کیا کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے جاہ و ریاست کے اندیشہ سے آپ کے ساتھ حسد اور دشمنی کی اور کافر ہو گئے. یعنی دین کے اے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رؤوسائے قریش کی جو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں، صرف دنیا میں اور آخرت میں ان کا کوئی دوست نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ڈر والوں سے مراد مومنین ہیں. اور آگے قرآن پاک کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے انہیں امور دین میں بینائی حاصل ہوتی ہے، کفر و معاصی کا. یعنی ایمانداروں اور کافروں کی موت و حیات برابر ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ ایماندار زندگی میں طاعت پر قائم رہے اور کافر بدیوں میں ڈوبے رہے تو ان دونوں کی زندگی برابر نہ ہوئی. ایسی ہی موت بھی یکساں نہیں کہ مومن کی موت بشارت و رحمت و کرامت پر ہوتی ہے اور کافر کی رحمت سے مایوسی اور ندامت پر. شان نزول: مشرکین مکہ کی ایک جماعت نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر تمہاری بات حق ہو اور مرنے کے بعد اٹھ رہا ہو تو بھی ہم ہی افضل رہیں گے، جیسا کہ دنیا میں ہم تم سے بہتر ہیں. ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی: مخالف سرکش مخلص فرما بردار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ مومنین جنات عالیات میں عزت و کرامت اور عیش و راحت پائیں گے، اور کفار اسفل السافلین میں ذلت و اہانت کے ساتھ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ اس کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہو، نیک نیکی کا اور بد بدی کا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس عالم کی پیدائش سے اظہار عدل و رحمت مقصود ہے، اور یہ پوری طرح قیامت ہی میں ہو سکتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں امتیاز کامل ہو، مومن مخلص درجات میں ہوں اور کافر نافرمان درکات جہنم میں، اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا جسے نفس پوجنے لگا. مشرکین کا یہی حال تھا کہ وہ پتھر اور سونے اور چاندی وغیرہ کو پوجتے تھے. جب کوئی چیز انہیں پہلی چیز سے اچھی معلوم ہوتی تھی تو پہلی کو توڑ دیتے، پھینک دیتے، دوسری کو پوجنے لگتے کہ اس گمراہ نے حق کو جان پہچان کر بے راہی اختیار کی. مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کار اور اس کے شقی ہونے کو جانتے ہوئے اسے گمراہ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے رائے حق سے منحرف ہوگا اور گمراہی اختیار کرے گا، تو اس نے ہدایت و معوذت کو نہ سنا اور نہ سمجھا اور رائے حق کو نہ دیکھا. منکرین بعث یعنی اس زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں، یعنی بعضے مرتے ہیں اور بعضے پیدا ہوتے ہیں، یعنی روز و شب کا دورہ وہ اسی کو مؤثر اعتقاد کرتے تھے اور ملک الموت کا اور بحکم الہی روحیں قبض کیے جانے کا انکار کرتے تھے اور ہر ایک حادثے کو دہر اور زمانے کی طرف منسوب کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ یہ بات بے علمی سے کہتے ہیں، خلاف واقعہ مسئلہ حوادث کو زمانے کی طرف نسبت کرنا اور ناگوار حوادث کو رونما ہونے سے زمانے کو برا کہنا ممنوع ہے. احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کے بعث بعد الموت پر قادر ہونے کی دلیلیں مذکور ہیں، جب کفار ان کے جواب سے عاجز ہوتے ہیں زندہ کر کے اس بات میں کہ مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے دنیا میں بعد اس کے کہ تم بے جان نطفہ تھے.
تمہاری عمریں پورے ہونے کے وقت زندہ کر کے، تو جو پروردگار ایسی قدرت والا ہے وہ تمہارے باپ دادا کے زندہ کرنے پر بھی بال یقین قادر ہے، وہ سب کو زندہ کرے گا۔ اس کو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور ان کا نہ جاننا دلائل کی طرف ملتفت نہ ہونے اور غور نہ کرنے کے باعث ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت اور جمع تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک عظیم موقع ہے کہ آپ اس پروگرام سے ضرور خود بھی استفادہ حاصل کریں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ضرور اس پروگرام کو دیکھنے کی ان کو تلقین کریں، تبلیغ کریں، اور اس یوٹیوب کے چینل کو ضرور خود بھی لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔